ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضائی بھائیوں کے ہمراہ بکریاں چرانے جنگل گئے ہوئے تھے کہ یکایک آپ کا رضائی بھائی دوڑتا ہوا آیا کہ دو سفید پوش آدمی آئے اور ہمارے قریشی بھائی کو زمین پر لٹا کر ان کا شکم مبارک چاک کیا، اب اسی کو سی رہے ہیں۔ یہ واقعہ سنتے ہی حلیمہ اور ان کے شوہر کے ہوش اڑ گئے۔ افتہ و خیزاں دوڑے، دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ کھڑے ہوئے ہیں اور چہرے انور کا رنگ فق ہے۔ حلیمہ کہتی ہے کہ میں نے فوراً آپ کو سینے سے چمٹا لیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی باپ نے آپ کو سینے سے لگایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا واقعہ تھا۔ آپ نے بیان فرمایا۔ حلیمہ آپ کو لے کر گھر واپس آ گئی۔ شک صدر کا واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی عمر میں 4 مرتبہ پیش آیا ہے۔ اول بار زمانے طفولیت میں پیش آیا جب آپ حلیمہ سعدیہ کی پرورش میں تھے اور اس وقت آپ کی عمر مبارک 4 سال کی تھی۔ ایک روز آپ جنگل میں تھے کہ 2 فرشتے جبرائیل اور میکائیل سفید پوش انسانوں کی شکل میں سونے کا تشت برف سے بھرا ہوا لے کر نمودار ہوئے اور آپ کا شکم مبارک چاک کر کے قلب مطہر کو نکالا، پھر قلب کو چاک کیا اور اس میں سے 1 یا 2 ٹکڑے خون کے جمے ہوئے نکالے اور کہا کہ یہ شیطان کا حصہ ہے، پھر شکم اور قلب کو اس تشت میں رکھ کر برف سے دھویا، بعد ازاں قلب کو اپنی جگہ پر رکھ کر سینے پر ٹانکے لگائے اور دونوں شانوں کے درمیان ایک مہر لگا دی۔ دوسری بار شک صدر کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 سال کی عمر میں پیش آیا۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح ابن حبان اور دلائل ابن نعیم وغیرہ میں مذکور ہے۔ تیسری بار یہ واقعہ بعثت کے وقت پیش آیا، جیسا کہ مسند ابی داؤد طیالسی اور دلائل ابن نعیم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ چوتھی بار یہ واقعہ معراج کے وقت پیش آیا، جیسا کہ بخاری، مسلم، ترمذی اور نسائی وغیرہ میں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور اس بارے میں روایتیں متواتر اور مشہور ہیں۔ الحاصل یہ 4 مرتبہ کا شک صدر تو روایت صحیحہ اور احادیث معتبرہ سے ثابت ہے، اور بعض روایات میں 5ویں مرتبہ بھی شک صدر کا ذکر آیا ہے کہ 20 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شک صدر ہوا، مگر یہ روایت باجماع محدثین ثابت اور معتبر نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شک صدر کیوں ہوا، آئیے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ پہلی مرتبہ حلیمہ سعدیہ کے یہاں زمانے قیام میں قلب چاک کر کے جو ایک سیاہ نقطہ نکالا گیا وہ حقیقت میں گناہ اور معصیت کا مادہ تھا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مطہر پاک کر دیا گیا، اور نکالنے کے بعد قلب مبارک غالباً اس لیے دھویا گیا کہ مادہ معصیت کا کوئی نشان اور اثر بھی باقی نہ رہے، اور برف سے اس لیے دھویا گیا کہ گناہوں کا مزاج گرم ہے، جیسا کہ شیخ اکبر نے فتوحات میں لکھا ہے، اس لیے مادہ معصیت کے بجھانے کے لیے برف کا استعمال کیا گیا کہ حرارت عصیان کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے۔ اور دوسری بار 10 سال کی عمر میں جو سینہ چاک کیا گیا وہ اس لیے کیا گیا تاکہ قلب مبارک مادہ لہو و لعب سے پاک ہو جائے، اس لیے کہ لہو و لعب خدا سے غافل بنا دیتا ہے۔ اور تیسری بار بعثت کے وقت جو قلب مبارک چاک کیا گیا وہ اس لیے کہ قلب مبارک اسرار وحی اور علوم الہیہ کا تحمل کر سکے۔ اور چوتھی بار معراج کے وقت اس لیے سینہ چاک کیا گیا کہ قلب مبارک عالم ملکوت کی سیر اور تجلیات الہیہ اور آیات ربانیہ کے مشاہدے اور خداوند ذوالجلال کی مناجات اور اس کی بے چون و چگون کلام کا تحمل کر سکے۔ غرض یہ کہ بار بار شک صدر ہوا اور ہر مرتبہ کے شک صدر میں جدا گانا حکمت ہے۔ بار بار شک صدر سے مقصود یہ تھا کہ قلب مطہر و منور کی طہارت و نورانیت انتہا کو پہنچ جائے۔ یہ تو شک صدر کرنے کی وجوہات میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی ہے۔ اب شک صدر کے بعد مہر کیوں لگائی گئی، آئیے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ جب کسی شے کی حفاظت مقصود ہوتی ہے تو مہر لگا دیتے ہیں تاکہ جو شے اس میں رکھ دی گئی ہے وہ اس میں سے نکلنے نہ پائے۔ جواہرات بھر کر تھیلی پر مہر لگا دیتے ہیں تاکہ کوئی موتی نکلنے نہ پائے۔ اسی طرح آپ کے قلب مبارک کو علم و حکمت سے بھر کر 2 شانوں کے درمیان مہر لگا دی گئی تاکہ اس خزینے سے کوئی شے ضائع نہ ہونے پائے۔ جس طرح شک صدر سے قلب کا اندرونی حصہ شیطان سے پاک کر دیا گیا،
اسی طرح دو شانوں کے درمیان قلب کے مقابل بائیں جانب ایک مہر لگا دی گئی تاکہ قلب شیطان کے وسوسوں اور بیرونی حملوں سے محفوظ ہو جائے، اس لیے کہ شیطان اسی جگہ سے وسوسے ڈالتا ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ کسی شخص نے حق جل شانہ سے درخواست کی کہ اے رب العالمین، مجھ کو شیطان کے وسوسے کا راستہ دکھلا کہ وہ کس راہ سے آ کر آدمی کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، تو من جانب اللہ دو شانوں کے درمیانی جگہ جو قلب کے مقابل بائیں جانب ہے وہ دکھلائی گئی کہ شیطان اس راہ سے آتا ہے اور جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو فوراً پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح قلب مبارک کا اندرونی حصہ شق صدر کے ذریعے مادہ شیطانی سے پاک کر دیا گیا، اسی طرح پشت کی جانب مہر لگا کر باہر سے بھی شیطان کی آمد کا راستہ بند کر دیا گیا۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم نے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر کتنی مرتبہ ہوا اور شق صدر کرنے کی کیا وجوہات رہی اور شق صدر کے بعد مہر کیوں لگائی گئی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ حضرات کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ اس ویڈیو کو خوب شیئر کریں تاکہ یہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہو۔ شکریہ۔